آج ہم بات کر رہے ہیں 9 محرم کی رات یعنی شب عاشور کی۔ جی وہ رات جو کربلا کے میدان میں گزری، جی اور ہماری معلومات کا جو مرکز ہے وہ ایک تحریر ہے، شہادت امام حسین و اہل بیت، شب کربلا کے مصائب۔ جی تو مقصد یہی ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں سمجھیں کہ اس رات کیا ہوا، وہ قربانیاں کیا تھیں جن کا اختتام پھر 10ویں محرم یعنی عاشورہ کی شہادتوں پر ہوا۔ صحیح 9 محرم کی رات کہتے ہیں کربلا کے خیموں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جی امام حسین کو اندازہ تھا کہ اب جدائی قریب ہے۔ جی وہ تحریر بھی یہی بتاتی ہے کہ امام حسین خیمے سے باہر آئے، کربلا کی زمین کو دیکھا، انہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ رات جو گزری وہ عبادت میں، راز و نیاز میں، اور پھر پہلے اصحاب سے، پھر بنی ہاشم سے، اور پھر اپنے گھر والوں سے، بچوں سے آخری ملاقاتیں۔ اچھا، تو ماخذ میں سب سے پہلے کس کا ذکر آتا ہے؟ غالباً جناب علی اکبر کا۔ جی جناب علی اکبر کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ بالکل، صورت میں بھی، سیرت میں بھی۔ تحریر کہتی ہے کہ جب امام حسین نے انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی نا، جی تو مخالف لشکر میں بھی لوگ حیران رہ گئے کہ حسین اپنے ہی عکس کو اپنے ہم شکل بیٹے کو بھیج رہے ہیں موت کے منہ میں۔ اوف، یہ تو بہت ہی… اور پھر ان کی شہادت، وہ منظر بھی ماخذ میں بڑا دردناک ہے کیا لکھا ہے؟ کہ زخموں سے چور تھے، آواز دی یا بتا علیک السلام۔ یا اللہ! امام حسین دوڑ کر پہنچے اور تحریر کے مطابق فرمایا کہ اے ظالم قوم، تمہارے بعد اب دنیا میں کیا رکھا ہے؟ وہ جو ایک باپ کا صدمہ تھا وہ ضبط کے ساتھ ظاہر ہوا۔ صحیح، یہ تو علی اکبر کی بات ہوئی۔ پھر علی اصغر کا واقعہ، وہ تو 6 ماہ کے بچے تھے۔ جی 6 ماہ کے، پیاس کی شدت اتنی کہ بچہ بے حال تھا۔ امام انہیں میدان میں لائے، شاید کسی کو رحم آ جائے، کوئی پانی دے دے۔ لیکن وہاں تو جیسا کہ ماخوذ بتاتا ہے، ہرملہ نے وہ 3 پھل والا تیر چلایا، ہائے جو بچے کے ننھے سے حلق میں پیوست ہو گیا۔ استغفر اللہ! تحریر اس منظر کو ظلم کی انتہا کہتی ہے۔ امام حسین نے وہ معصوم خون پہلے آسمان کی طرف اچھالا، جی پھر جب نہ آسمان نے لیا نہ زمین نے، تو اپنی ردا میں، آستین مبارک میں جذب کر لیا۔ یہ صبر کی انتہا ہے۔ واقعی صبر بھی اور دوسری طرف ظلم کی انتہا بھی۔ اچھا، پھر امام حسن کے بیٹے جناب قاسم، وہ تو کم سن تھے۔ جی کم سن تھے، لیکن شہادت کا شوق بہت تھا۔ ہاں، ماخوذ بتاتا ہے کہ والدہ کا ایک خط لے کر آئے تھے چاچا کے پاس اجازت مانگنے، کہ والدہ نے وصیت کی تھی کہ وقت آئے تو مجھے نہ روکیے گا۔ اچھا، والدہ کی وصیت؟ جی، اور پھر جب وہ شہید ہوئے، امام حسین جب پہنچے تو تحریر کے مطابق قاتلوں کے بیچ میں سے گزر کر بھتیجے کی لاش اٹھائی، جو ماخوذ کہتا ہے ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی۔ یہ ایک اور بہت بڑا صدمہ تھا امام کے لیے۔ یقیناً۔ اچھا، پھر جناب زینب کے بیٹے بھی تو تھے، اون و محمد۔ جی بالکل، اون و محمد۔ ان کی والدہ نے خود انہیں تیار کیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، ماخذ یہی کہتا ہے، خود تیار کر کے امام کے پاس لائیں اور کہا کہ آج زینب کا یہ نذرانہ قبول کریں۔ سبحان اللہ! اور وہ دونوں بھائی بھی بہادری سے لڑے، شہید ہوئے۔ اور جب امام ان کے لاشیں لائے تو تحریر کہتی ہے کہ جناب زینب خیمے کے دروازے پر تھیں، شکر ادا کر رہی تھیں اللہ کا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ کمال ہے، یہ اہل بیت کی عظمت ہے، صبر اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ۔ بالکل، یہ ماخذ اسی چیز کو نمایاں کرتا ہے۔ اچھا، پھر بی بی سکینہ کا بھی ذکر ہے، وہ تو بہت چھوٹی تھیں، بابا سے بہت محبت تھی۔ جی، ماخذ کہتا ہے کہ وہ بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ 9 محرم کی رات وہ اپنے بابا سے لپٹ کر پوچھ رہی تھی کہ کیا کل آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ اوف! اور پھر عاشورہ کے بعد تو ان پہ بہت سختیاں آئیں، یتیمی، قید۔ جی، اسیری، قید شام اور زندان شام میں ہی روایت کے مطابق بابا کے سر کو گود میں لے کر ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور بیٹی تھی بی بی سغرا، جو مدینہ میں رہ گئی تھیں۔ جی، وہ بیمار تھیں، قافلے کے ساتھ نہیں آ سکی تھیں۔ ان کا کیا ہوا؟ ماخذ اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ جب قافلہ لوٹ پٹ کر واپس مدینہ پہنچا اور انہیں شہادتوں کی خبر ملی، ہاں، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں اور اسی غم میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یعنی یہ دوری کا غم بھی کربلا کے مصائب کا ایک حصہ تھا۔ جی بالکل،
تحریر اس نقطے کو بھی واضح کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات اور پھر اگلا دن، یہ سب جیسا کہ اس تحریر میں ہے، دین کی بقا کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ بالکل۔ ماؤں نے بیٹے دیے، بہنوں نے بھائی، بچوں نے باپ۔ جی، امام حسین نے تو اپنا سب کچھ، اپنا سارا گھر قربان کر دیا۔ ہاں، ان واقعات کو یاد کرنا ظاہر ہے غمگین تو کرتا ہے، لیکن یہ تحریر اس عزم اور ہمت کو بھی سامنے لاتی ہے جو امام اور ان کے ساتھیوں نے دکھائی۔ بالکل، وہ استقامت، وہ اصولوں پر ڈٹ جانا۔ جی، تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن یہ واقعات جن کا عکس ہمیں اس ماخذ میں ملتا ہے، یہ آج بھی ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی مشکلات میں اصولوں پر قائم رہنے کا کیا سبق دیتے ہیں؟